بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، اے کعبہ تیری بڑائی کا کیا کہنا، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت اس سے کہیں زیادہ، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کے ہے۔ پیارے نبی نے مینا کے میدان میں خطبہ دیا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پیارے نبی نے اپنے حج میں کئی خطبے دیے، ان خطبوں میں آپ نے ایک خطبہ یہ دیا، تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، کسی کی ناک جان نہ لو، کسی کی عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، حرام ہے۔ جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے اس مقام کی جو حرمت ہے، یہ مہینہ جو جیسے حرمت والا ہے، ویسی ایک مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ بھائیو، محبت کی زندگی گزارو، یہ فتنے میں پڑ گئے، بھائی الگ ہے، بہن الگ ہے، رشتہ بڑھ گیا، قبیلہ بڑھ گیا، دوستیاں ختم ہو گئی، کیا دشمنی، کیا حسد، بغض، رنجش، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ریزن، ہم اپنے دل میں فلاں کے لیے، محبت کے لیے ہم نے جگہ، ہر کسی کی بات ہے، ہم دوسروں کی تعریف کریں گے نا، میں آپ کی تعریفی جملے کہوں، میں اگر آپ کی غیبت کروں تو میرا نقصان ہے، میری نیکی آپ کے کھاتے میں چلے جا رہے ہیں، قیامت کے دن جب میری نیکیاں ختم ہوگی تو آپ کی گناہ میرے کندھے پہ ڈالی جائیں گی۔ دعائیہ کلمات پیش کرو، لوگوں کی تعریف کرو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو، کبھی کسی کی غیبت نہ کرو، کبھی کسی غیبت، جب بھی غیبت کا ارادہ اگر آیا فوراً سوچو، ارے میری نیکیاں چلے جا رہے، فکر کرو، اگر یہ فکر پیدا ہوگی کبھی کوئی آدمی چغلی غیبت نہیں کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات سے آیت نمبر 12 اور جامع ترمذی سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں غیبت یا دونوں جہاں کی مصیبت، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی. قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں. روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم انسانی مختلف قسم کے چھوٹے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. جسم کی طرح روح کے بھی امراض ہیں. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کے امراض میں سب سے خطرناک مرض، روح کی بیماریوں میں خطرناک بیماری غیبت. یہ غیبت کینسر، ایڈز سے بھی زیادہ تباہ کن اور پلیگ سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری عام ہوتی ہے تو اس سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد میں، اس معاشرے میں رہنے والے افراد میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ، رنجش، نفرت، دشمنی، یہ ساری چیزیں اس معاشرے کی افراد میں پائی جاتی ہیں.
اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے، یہ اسلام معاشرے میں پیار اور محبت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام آپسی رنجش دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ کہا پیارے نبی نے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائیو تم ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ہمیں جینے کا، ہمیں رہنے کا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اسلام میں۔ اسلام ضابط حیات ہے، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا۔ بھائیو، معاشرے میں اخلاقی برائیوں میں یہ بیماری آج عام ہے جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت جیسی اس وبا سے، غیبت جیسی اس بیماری سے آج شاید کہ ایسا کوئی گھر ملے کہ جس گھر میں یہ بیماری نہیں پائی۔ سلف میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ یہ آتا ہے، ان کی ایک تمنا تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے ایسا گھر ملے، میری خواہش ہے کہ مجھے ایسا گھر ملے اس گھر کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیبت نہ کرے، کوئی بغض نہ رکھے، کوئی حسد نہ کرے، ایسا گھر میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کسی سے سوال کیا تو ان کی سوال کے سننے کے بعد امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے لے کے قبرستان کی جانب لے گیا۔ میں سوال پوچھا ایسے گھر کے متعلق، مجھے انہوں نے قبرستان کی جانب لے کر گئے اور انہوں نے کہا آپ جو چاہ رہے ہیں نا یہی جگہ ہے، آپ کی اڑوس پڑوس میں آپ کی کوئی غیبت کرنے والا۔ مطلب یہ ہے آج کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں غیبت نہ کی جائے۔ آج ہماری ایسی محفل، آج ہماری ایسی مجلس، آج ہمارے ایسے دسترخوان، آج ہماری ایسی بیٹھک شاید کہ اس سے محفوظ ہے کہ اس مجلس میں غیبت کسی کے نہ کی جائے۔ وقت گزاری کے لیے بھی غیبت، کسی کے مذاق کے لیے بھی غیبت، کسی کو گرانے کے لیے بھی غیبت۔ نہ جانے آج غیبت آج معاشرے میں پوری طرح پھیل گیا، ہر جگہ غیبت چغلی، غیبت چغلی۔ علمان والا غیبت یہ فعل بد ہے، غیبت یہ تباہ کن گناہ ہے، غیبت ایک کمینی حرکت ہے، غیبت ایک کمینی حرکت ہے۔ اس میں مرد اور عورت ہر ایک کو اس برے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ سورہ حجرات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے نہ پڑے، کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم کسی کی غیبت کریں گے، کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو گھن آئے گا، ایسے مردار بھائی ہے اور یہ مردہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت میں کھاؤں؟ ہر آدمی نفرت کرے گا، گھن کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12، اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے
کہ اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کو غیبت سے منع کیا. لوگوں غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو. اگر آپ غیبت کریں گے گویا مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت نہ کرو، تقویٰ ہے. آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. غیبت کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے. سوال یہ ہے، غیبت سے نفرت دلانے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی؟ غیبت سے اپنے بندوں کو روکنے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی؟ تشبیہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. غیبت کرنا گویا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب اس کو سن کر آدمی مردار بھائی کا گوشت میں کھانا نہیں، میں غیبت نہیں کرتا. آدمی اپنی اصلاح کر لے گا. اللہ اس کو سمجھانے کے لیے، غیبت سے نفرت دلانے کے لیے اللہ نے مردار بھائی کے گوشت کی اللہ نے تشبیہ مثال. سوال، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت، پیارے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ پیارے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے اس کا تذکرہ کرنا، اس انداز سے اس کے بارے میں برائی بیان کرنا. اس کو اگر معلوم ہو گیا مجھے میرے تکلیف ہوگی، میرے بارے میں فلاں جگہ ایسا بولے کہتے، اس کو تکلیف ہوگی، وہ پسند نہیں کرتا ہے. اس انداز سے اگر اس کی برائی، اس کے نقص، اس کے عیوب کو اس کی غیر موجودگی میں اس کو گرانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے وقت گزاری کے لیے اگر یہ جملے استعمال کرے، اس کو غیبت. پھر صحابہ سوال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برائی، یہ نقص اس میں اگر پائی جائے تو، یہ برائی اگر اس میں موجود ہو تو نبی نے فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں. اس کے اندر جو برائی ہے، جو نقص اس کے اندر ہے، اس کی غیر حاضری میں دوسروں کے سامنے اس کا گلا شکوا کر رہے ہیں، یہ غیبت، اسی کو غیبت بولو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ عیب اس میں اگر نہیں ہے، اگر آپ اس کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کی. یہ جو غیبت کا جو معاملہ ہے، آج غیبت شغلی جو عام ہو گئی ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، مرد عورتیں، اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے. ایک بات یاد رکھ لو، جب بھی میں اور آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یہ سوچو میری نیکیاں میرے کھاتے سے نکل گئی، فلاں کے کھاتے میں چلے گئی. جب بھی غیبت کرنے کا خیال آ جائے فوراً سوچ، ارے میری نیکیاں چلے جا رہے ہیں، میری نیکیاں چلے جا رہے ہیں، میری عبادت چلے جا رہی، میری نماز ہے، میرے روزے، یہ میرے زکات ہے، میرے حق، یہ نیکیاں چلے جا رہے ہیں. فوراً سوچ. قول ملتا ہے سلف میں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے، میں غیبت کروں، اگر میں غیبت کروں تو میں کس کی کروں؟ میں میرے ماں باپ کی غیبت کروں. بھائی آج کس کی غیبت، کس کے شکایتیں فلاں جگہ، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا کیا ہائی لائٹس ہو رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، میں غیبت کروں تو میں میرے ماں باپ کی غیبت کروں. کیوں؟ میری نیکی کے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں. اگر میں غیبت کیا میرے ماں باپ کی، میری نیکیاں میرے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گی. میں غیبت کروں تو میں اپنے ماں باپ کی کروں گا، اس لیے کہ میرے نیکیوں کی مستحق میرے ماں باپ. غیبت نہیں کرنا چاہیے.
یہ غیبت، اس کا جو لیڈر ہے یہ زبان. یہ زبان ہے نا، ایسے چلتی ایسے بعض لوگ بولتے ہیں نا جو زیادہ باتیں کرتا، نان اسٹاپ باتیں کرتا، لوگ اس کی تعریف کرتے. کیا بات کرتے والوں، سینٹینس ہی رکتے انہوں، کوئی حصہ بات کرتے انہوں. ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل بتاؤ وہ اگر ہمیں عمل کیا تو میں جنتی قریب چلے جانا. میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوئی؟ اصول جنت. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوال کیا کہہ رہے؟ ایسے اعمال بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلے جاؤں، ایسے اعمال بتاؤ کہ میں جہنم سے دور رہوں، جہنم سے دور ہو جاؤں. پیارے نبی نے فرمایا معاذ رضی اللہ، آپ نے بڑا اہم سوال کیا. کیا بہترین سوال ہے، آپ کی خواہش ہے جنت کے قریب جانے کی، آپ کی تمنا ہے جہنم سے دور ہونے کی. پیارے نبی نے فرمایا معاذ یہ اعمال، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کا مہینہ تو روزے رکھو، مال دیا تو اللہ نے آپ زکوٰۃ نکالو، طاقت ہو آپ بیت اللہ کا حج کرو. پھر پیارے نبی نے فرمایا معاذ، پیارے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا، پیارے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اے معاذ، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اس زبان سے لوگ جہنم میں جائیں، زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں. پیارے نبی نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گھم پائے. عرب کے لوگ محاورہ استعمال کرتے تھے، تیری ماں تجھ پہ روئے، تیری ماں تجھ کو گھم پائے. یہ عربی محاورہ ہے، اہل عرب استعمال کرتے ہوں. کب استعمال کرتے ہیں محاورہ؟ جب بات میں مضبوطی لانا ہے، بات کی اہمیت کو بتانا ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے کچھ پر گم پائے. اکثر لوگ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کیا گناہ ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں. زبان کا جو صحیح استعمال نہیں کرتے، زبان سے جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے. جو زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، میٹھی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ جنت کی مستحق. ایک اور حدیث ترمذی کی روایت، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اللہ کے نبی سے کہا من نجات، کامیابی کیسے ملے گی، ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ سوال دیکھو، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں ہماری کامیابی کیسے ہوگی، کامیاب کیسے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بات، سوال کامیابی کا ہے، سوال نجات کا ہے. پیارے نبی نے تین باتیں بیان فرمائیں. اے عقبہ بن عامر، آپ کامیابی چاہتے ہیں، تین کام کرو. کتنے کام کرنا؟ تین کام. پیارے نبی نے فرمایا پہلا کام امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں جنت ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو، بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش ہو. جو آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ انسان کامیاب ہے. دوسرا عمل اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. کام ہے مارکیٹ کو جاؤ، خریدنا ہے بیچنا ہے مارکیٹ کو جاؤ. کچھ بھی لانا دینا نہیں ہے، کچھ بھی بیچنا اور خریدنا نہیں ہے کہ وقت گزاری ٹائم پاس کے لیے باہر مت جاؤ. اپنے گھر کو لازم پکڑو.
کام ہے تو وہ باہر جاؤ، ورنہ گھر کو لازم پکڑ لو۔ اگر گھر کو لازم پکڑ لیں گے آپ کامیاب ہو جائیں۔ تیسرا عمل پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ خاطر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو جی، کتنی غلطیاں ہو گئے، کتنے گناہ ہو گئے ہم سے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو نا۔ جو آدمی اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد کر کے روتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ واہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنہ۔ جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، دو پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری دیتا ہے، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی جو ضمانت دیتا ہے، نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ تم زبان کی ضمانت دو، تم شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بھائیوں تم زبان کا صحیح استعمال کرو، جنت آپ کے لیے تیار ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کی گوشے گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر اس عورت نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، خوب عبادت کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا فہی فی النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اس عورت نے یہ سوال یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلاں عورت ہے، فرائض کی تو پابند ہے، سنن نوافل کا اتنا تو زیادہ اہتمام نہیں ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ پیارے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں عبادت گزار خاتون، جو عورت زیادہ عبادت کرنے والی عورت، اس کے باوجود یہ عورت جہنمی بن رہی ہے، اس لیے کہ وہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہے، تو عبادت گزار، لیکن زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ عبادت گزار عورت جہنمی، وہ عبادت گزار عورت جہنمی۔ عبادت کم ہے، فرائض کی تو برابر پابند ہے، سنن نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہمیں اس ضمن میں ملتی ہیں، خلاصہ یہی ہے ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ کیا میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کیا میں کسی کو گرانے کی پلاننگ میں لگا ہوں، کیا کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہا ہوں۔ بھائیو ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، پیارے نبی نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا مقدس ہے، اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، اے کعبہ تیری بڑائی کا کیا کہنا، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت اس سے کہیں زیادہ، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کے ہے۔ پیارے نبی نے مینا کے میدان میں خطبہ دیا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پیارے نبی نے اپنے حج میں کئی خطبے دیے، ان خطبوں میں آپ نے ایک خطبہ یہ دیا تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، کسی کی ناک جان نہ لو، کسی کی عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، حرام ہے، حرام ہے۔ جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے اس مقام کی جو حرمت ہے، یہ مہینہ جو جیسے حرمت والا ہے، ویسی ایک مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، حرام۔ بھائیو محبت کی زندگی گزارو، یہ فتنے میں پڑ گئے، بھائی الگ ہے، بہن الگ ہے، رشتہ بڑھ گیا، قبیلہ بڑھ گیا، دوستیاں ختم ہو گئی، کیا دشمنی، کیا حسد، بغض، رنجش، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
اس کا ایک ہی ریزن، ہم اپنے دل میں فلاں کے لیے، محبت کے لیے ہم نے جگہ بھائی، ہم ہر کسی کی بات ہے، ہم دوسروں کی تعریف کریں گے نا. میں آپ کی تعریفی جملے کا ہوں، میں اگر آپ کی غیبت کروں تو میرا نقصان ہے، میری نیکی آپ کے کھاتے میں چلے جا رہے ہیں. قیامت کے دن جب میری نیکیاں ختم ہوگی تو آپ کی گناہ میرے کندھے پہ ڈالی جائیں گی. دعائیہ کلمات پیش کرو، لوگوں کی تعریف کرو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو، کبھی کسی کی غیبت نہ کرو، کبھی کسی غیبت. جب بھی غیبت کا ارادہ اگر آیا فوراً سوچو ارے میری نیکیاں چلے جا رہے، میری نیکیاں چلے جا رہے، میری نیکیاں چلے جا رہے. فکر کرو. اگر یہ فکر پیدا ہوگی کبھی کوئی آدمی چغلی غیبت نہیں کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاقی برائیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام برائیوں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ پریشان حال مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ پریشانی کو دور فرما دے. اللہ سکون چین کی زندگی اللہ میں عطا فرما. اللہ اسلامی زندگی عطا فرما. اللہ مومنانہ زندگی اللہ میں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.